نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون. اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے جو 7 دروازے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے الگ الگ ان کو تقسیم کیا گیا ہے. تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے متقین بندے جو پرہیزگار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، زندگی پوری قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کا ذکر کیا تو اس کے عذابوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، کیونکہ پچھلے جو یہ مضمون گزرا ہے شیاطین، طاغوت اور اس کے جو ہم نوا، اس کی پیروی کرنے والے پہلے اپنی خواہش کے پیچھے چلے، اپنے آپ کو بگاڑا، اپنے آپ کی مانی، اور اس کے بعد بگاڑنے کے بعد پھر شیطان کے ہم نوا بنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پرہیزگارو اب تم سنو، اب میرے لیے تم تکلیفیں اٹھانے والوں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، ازمائشیں اور بھوک، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی ازمائش، اور ہیں تو میرے بندے، ہیں میرے دوست. رب نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین جو ہیں یہ اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے اور جنت کے چشموں کے وارث ہوں گے. جنت بھی ان کے لیے، جنت میں چلنے والے خوبصورت چشمے ابلتے ہوئے پانی کے، وہ بھی ان کے لیے، نہریں جاری ہیں، اوپر جنتی نواب بیٹھا ہے اپنے بیڈ کے اوپر، اور قربان جائیں وہ بیڈ دنیا میں شاید یہ متقی بندہ، یہ پرہیزگار، اس نے کبھی حرام کی طرف پلٹ کے دیکھا نہیں کہ مجھے 1 تولہ سونے کا، وہ بھی میں حرام نجائز ذرائع سے میں حاصل کر لوں. لوگوں کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس زمین ہے. تو اس اللہ کے بندے نے اپنی نظر رکھی ہے تو اللہ پہ رکھی ہے، رب کی محبت سامنے رکھی، رسول اللہ کی اطاعت و تابعداری کو سامنے رکھا. پوری زندگی دکھوں، تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے اس بندے نے گزار تو دی، اس کی بھی گزر گئی، اس کی بھی گزر گئی. جب اللہ تعالیٰ دکھوں تکلیفوں سے لیس یہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جب جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی گوتا جب اس نہر حیات میں لگائے گا، جنت کا اس کو ایک ہی چکر لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے کوئی دنیا میں تکلیف آئی تھی، دکھ، کوئی مصیبت آئی تھی؟ کہنے لگا اللہ میں جنت میں آیا، میں نے ایک ہی چکر لگایا، اللہ سارے دنیا کے غم، تکلیفیں، ازمائشیں ساری بھول چکی، آج کوئی بھی نہیں. اسی طرح جہنمی ہے، نافرمان ہے، سود کھانے والا ہے، شرابی ہے، لوگوں کا حق غصب کرنے والا ہے. اس کی طرف تو دیکھو یہ کون ہے، ساری زندگی شرک کرنے والا، اور بتوں کے سامنے، درباروں مزاروں کے سامنے جو سجدہ رب کو کرنا تھا وہاں جھک رہا ہے، وہاں گر رہا ہے. مانگنا تو اللہ سے تھا، مانگ مخلوق سے رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھینس کے سامنے گری ہو، گھوڑا گھوڑے کے سامنے رکوع میں گرا ہو؟ کبھی دیکھا ہے بکری کے سامنے رکوع میں گر کے کہنے لگی تو بڑی پکیزہ بکری ہے مجھے کچھ دے دے، تو اچھا گھوڑا ہے میں بھی گھوڑا ہوں مجھے کچھ دے دے؟ انسان تجھے تو اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنایا تھا، ملائکہ سے اعلیٰ تو، جنات سے تو، ساری مخلوقات سے اعلیٰ. اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا، پھر تو جھک رہا ہے. رب نے فرمایا تو نے کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ فرمانیے کی، اتنی بغاوت کی. تو جب اللہ تعالیٰ ایک ہی جہنم کے اندر اس کو غوطہ لگائے گا، جب اس کو ایک ایسا چکر لگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پوچھیں گے ذرا رک مجھے ایک جواب تو دے. دنیا میں جہازوں میں اڑنے والے، دنیا کی مستی میں اللہ کو بھول جانے والے، نافرمانی کی زندگی، اور رات دن نافرمان بن کے میرے سامنے حاضر ہونے والے، یہ تو بتا دنیا میں
بڑی آسانیاں، بڑی آسائشیں، بڑے سکھ تم نے دیکھے، بڑی آسانیاں تیرے پاس تھی، فراوانیاں تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، عیش و عشرت تھی، تو بتا بہت زیادہ تھا. کہنے لگا اللہ 1 منٹ بھی میں نے کبھی عیش دیکھی، سب کچھ بھول جائے گا. پتہ یہ چلا اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اس کے لیے ہے. جنت کے لیے کچھ کر لو. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں متقین، رب نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، جو میرے متقین بندے مجھ سے ڈرنے والے یہ جنت میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کہے گا کہو کھڑے ہو جاؤ میرے فرشتوں، یہ وہی میرا بندہ ہے جو تم کہتے تھے اس کو پیدا نہ کر، لیکن یہ بندہ محنت کر کے آیا ہے، مجھ کو راضی کر کے دنیا سے آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کیا کہے؟ فرمایا جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاؤ تو میرے نیک بندے متقین وہ آ رہے ہیں، ان کو کہہ دو سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اللہ کی جنت کھلی ہے، داخل ہو جاؤ. ادخلوها. کیسا وقت ہوگا، کیسا موقع ہوگا، کیسی گھڑی ہوگی، کیسا سہانا وقت ہوگا جب ہم جنت کے گیٹ کے پاس ہوں گے تو ملائکہ کہیں گے سلامتی کے ساتھ بھی تمہیں سلام ہو، سلوٹ ہو. ہم کھڑے ہیں، ہم اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں متقی، آ جاؤ سلامی کے ساتھ، ہماری سلامی تمہیں ہو، پیش ہو اور آ جاؤ جنت میں داخل ہو. ادخلوها بسلام. سلامتی کے ساتھ. آج کسی قسم کا کوئی آپ پہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہے. آمینین. یہاں فتنہ فساد نہیں ہے، کوئی دکھ درد تکلیف نہیں ہے. آؤ امن کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اللہ تعالیٰ فرمائے جیسے دنیا میں انسان کے دل میں کسی کے بارے میں بات آ جاتی ہے، دل میں اس کے بارے میں کوئی کھٹکا سا رہتا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی بغض رکھتا ہے، کوئی کینہ رکھتا ہے دل میں اور اس کو باوجود صلح کے بھی نہیں بھولتا. اللہ نے فرمایا اے میرے جنتیوں، آج میں نے تمہارے سینوں سے وہ ساری قدورتیں، حسد، کینے، بغض، وہ سارے ہی نکال کے آج میں نے تمہیں مکمل پاک کر دیا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. آپس میں جنتی ساری بھائی بھائی ہوں گے. عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. بیٹھ سونے کے ہوں گے اور ان پہ بیٹھ کے آپس میں خوبصورت باتیں کر رہے ہوں گے. جنت میں آپ نے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سارے بھائی بھائی ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں 4 انچ میرا تو نے لے لیا، 2 انچ دیوار آگے کر لی، 6 انچ پیچھے کر لی. رب نے فرمایا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، تیرے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے. میرے بندے آج جدھر تک تیری نظر جائے گی سارا رقبہ تیرا ہے. تو نے دنیا میں 2 4 5 مرلے کا مکان بھی پوری زندگی صحیح طریقے سے نہیں دیکھا. میرے بندے جا جدھر جدھر تیری نظر جدھر کام کرتی ہے وہاں تک ساری تیری حکمرانی. سامنے باتیں کر رہے ہیں لا یمسہم فیہا نصب. کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی وہاں. وما ہم منہا بمخرجین. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 20 سال کے بعد، 50 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد اور یا وہاں سے نکالا جائے گا. نہیں نہیں نہیں، وہ تو کوئی بات ہی نہیں. اللہ نے فرمایا مختصر زندگی ہے، ایک جھونکا سا ہے دنیا، چھوٹا سا. ایسے بندے سے پوچھو، 50 سال گزرنے والے سے پوچھو کتنا وقت گزرا، کہنے لگا کوئی پتہ نہیں. 80 سال کے بابے سے پوچھو بابا جی اتنی طویل عمر گزاری ہے، کہاں اتنے مناظر دیکھے آپ نے، تو پھر تو بڑا وقت دیکھا. کہنے لگا بیٹا پتہ ہی نہیں چلا 80 سال کہاں گزر. 80 سال کو والے کو پتہ نہیں، 60 والے کو نہیں پتا، 50 والے کو نہیں پتا کیسے گزر گئے. 40 سال والے کو پوچھو، کہنے لگا 40 سال کا ہی نہیں پتا چلا. ایسی زندگی کے لیے تو کیوں دھوکے میں گر رہا ہے، کیوں فراڈ میں گر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، کیوں نافرمانی اپنے ہاتھ سے خرید رہا ہے، کیوں جہنم کی انگاروں کو خود خرید رہا ہے. نا نا نا، یہ سودا بڑا گھاٹے کا سودا ہے. آجو اللہ کی طرف. رب کی یہ رحمت تمہیں پکار کے کہتی ہے آجا میرے بندے. مسٹیک ہوگی تو کوئی بات نہیں، پہلے غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، آج ہی مجھ سے معافی مانگ تو میں تیرا رب تجھ سے راضی ہوں. آج ہی آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم بمخرجین. جنت ایسی ہے وہاں داخل ہونا ہے،
موت بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہونا، موت بھی نہیں آنی اور کام بھی نہیں کرنا پڑنا، یہ نہیں اللہ نے کہہ رہا جا کام پہ جا، جا نوکری پہ جا، کوئی مارکیٹ میں دکان کھول، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اور خوبصورت جنتی پرندوں کا تازہ لحمن طریہ جو ہے وہ گوشت تیرے لیے ہوگا، اور مچھلی کا کلیجہ اس کی مہمانی پہلے وقت سرفرست تیرے لیے ہوگی، جو تو چاہے گا وہ سامنے تیار تیرے سامنے بیٹھ کے اوپر آ جائے گا، چاہے گا فلاں پھل کھانا ہے، اللہ فرمائے گے جنتی نواب اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ درخت چلتا چلتا تیرے بیڈ کے اوپر آ جائے گا، تو توڑے گا وہاں نیا لگ جائے گا، تو گوشت کھائے گا وہاں نیا پرندہ بن کے اڑ جائے گا، اور پوری نہر دودھ کی بھی نہر جا رہی ہے، اور جنتی پھلوں کا رس اس کا ایسا مشروب ہے، اس کی بھی نہر جاری ہے، دودھ تازہ اور خالص اس کی بھی نہر جاری ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ یہ دنیا عارضی ہے، اس جنت اور آخرت کے مقابلے میں 1 منٹ بھی نہیں بنتا ہی، 1 منٹ بھی، 1 منٹ میں جھوٹ بولے، 1 منٹ میں فراڈ کیے، 1 منٹ میں سود کھایا، اور 1 منٹ بھی نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، راستے میں ایک جگہ پہ کنارے پہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہے، تو فرمایا درہم میں کو لینا چاہتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مفت بھی کوئی لینے کو تیار نہیں، مفت بھی مرا ہوا بکری کا بچہ لینے کو تیار نہیں، اتنی حقیر چیز ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس کو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، لہذا یہ نہ سمجھنا سب کچھ دنیا ہے، نہیں، یہ تو بالکل متاع قلیل ہے۔ آئیے کوشش کیجئے، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، جو ہمیشہ کا گھر ہے وہ آگے ہے، جو سونے کا گھر ہے وہ آگے ہے، سونے کے بیڈ آگے ہیں، جدھر ٹینشن نہیں، جدھر تکلیف نہیں، جدھر بیماری نہیں، اور اس سے بھی بڑی بات جدھر موت بھی نہیں۔ یہاں ڈر لگتا ہے کہیں حادثہ ہو گیا تو موت نہ آ جائے، کہیں گر کے موت نہ آ جائے، کام پہ گیا، باہر لوگ جاتے ہیں دور ممالک میں تو لوگ گھر والے، وہ کوئی کہتا ہے میرے لیے یہ لے کے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے آئی فون لے کے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے وہاں سے اچھا سونا زیور لے کے آنا، وہاں سے اچھے لباس لے کے آنا، لیکن یہ پتہ ہی نہیں شاید کہ یہ جائے گا اور شاید واپس ہی نہ آئے، وہاں ہی حادثہ ہوتا ہے۔ تو تابوت کے اندر کئی دنوں کے بعد کسی کی تو ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے تو کوئی بالکل نہیں آتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ آؤ آخرت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جو اصل گھر ہے وہ آگے ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، اللہ کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو دین کا پابند کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا